آج کی یہ محفل مبارکہ قرآن کریم کی نسبت سے ہے، اس لیے کہ جن بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کے 30 پارے یاد کیے ہیں، اتارے ہیں، انہیں آج دستار اور سند سے نوازا جائے گا۔ بزرگان محترم کے ہاتھوں سے دست مبارک سے ان کے سروں پر پگڑیاں رکھ کر انہیں امانت سونپی جائے گی کہ اب تا دم حیات جیسے آپ نے قرآن کریم کی یادداشت کی ہے، تا دم حیات اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ مدرسہ اہل سنت الجامعۃ الرشیدیہ ہر سال آپ حضرات کو حافظ و قاری کی شکل میں ایک رہبر اور ایک رہنما تیار کر کے دیتا ہے۔ مدرسہ دین کا قلعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تبارک و تعالی نے خود لی ہے۔ توریت رب کی کتاب، انجیل رب تبارک و تعالی کی کتاب، زبور رب تبارک و تعالی کی کتاب، لیکن انبیاء علیہم السلام کم و بیش 1,24,000 جو تشریف لائے، انہیں یکے بعد دیگرے صحیفے بھی عطا کیے گئے، کتابیں بھی عطا کی گئی، شریعت اور اصول و ضوابط بھی عطا کیے گئے، لیکن ان کتابوں کی ذمہ داری انہی کے اوپر سونپ دی گئی کہ تم اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن آپ کے سامنے آج توریت اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، انجیل اپنی اصل حقیقت اور حقیقی شکل میں موجود نہیں ہے، زبور اپنی اصل حقیقی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ قرآن ہے جو 1450 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ حضرات، اعلی حضرت کے شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، کہیے نا سبحان اللہ، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، آسیو دامن سخی کا تھام لو، آسیو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اور یہی نہیں، میرے رضا، ہم سب کے رضا، پیارے رضا امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، عشق رسول میں ڈوب کر جب نعت رسول لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنائیں تاکہ جب تک زندہ رہیں لوگ ہمیں نیک لوگوں میں یاد کرتے رہیں، اور بعد وفات نیکیوں کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے لوگ ہمیں اور تمہیں یاد کرتے رہیں۔ اس لیے کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن اس کی اچھائیاں باقی رہتی ہیں، اس کی بھلائیاں باقی رہتی ہیں، اس کی کارکردگی باقی رہتی ہے۔ تم اپنے ماحول اور معاشرے میں، اپنے محلے اور گاؤں میں
اپنے شہر اور قصبے میں، اپنے قریہ اور دیہات میں اس انداز میں رہو کہ جب تک حیات سے رہو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہو، ایک دوسرے کے معاون بنتے رہو، دکھ درد میں ساتھ دیتے رہو۔ اگر کوئی بھوکا تمہارے دروازے پر آ جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے دل ملا کر واپس نہ چلا جائے بلکہ اپنے سامنے کا کھانا پیش کر دو۔ کوئی پیاسا آ جائے تو مسلمان کے گھر سے پیاسا واپس نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنا۔ بہت عمدہ بھائی، ایک ایسی مثال قائم کیجئے جو بعد انتقال لوگ آپ کے اچھائیوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہن و فکر میں آپ یاد رہیں۔ جب آپ کا انتقال بھی ہو جائے اور آپ کے انتقال کے بعد جب دو لوگوں کا جھگڑا ہو تو آپ کی یاد آئے کہ فلاں ہوتا تو جھگڑا نہ ہونے دیتا، فلاں ہوتا تو عدل اور انصاف کے ذریعے فیصلے کر دیتا، فلاں ہوتا تو مدرسے کے تعمیراتی کام نہ رکتا، فلاں ہوتا تو مسجد کا تعمیراتی کام نہ رکتا، فلاں ہوتا فلاں شخص اگر آج حیات ہوتا، موجود ہوتا، زندگی میں ہوتا تو یہ دین کا کام اس کی وجہ سے کام آگے بڑھ جاتا، یہ فلاح کا کام آگے ہو جاتا، یہ بہبودی کا کام آگے ہو جاتا۔ ایسا بن کر رہو کہ تم جب یہاں سے جاؤ تو لوگ تمہارے جانے کا افسوس اپنے ہی نہیں بلکہ پرائے بھی تمہارے جانے کا افسوس کریں، بیگانے بھی تمہارے جانے کا افسوس کریں۔ اور ایسے نہ بن کر رہو اپنے معاشرے میں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ ٹھنڈی سانس لے اور کہے بھلے انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے پورا محلہ آپس میں جھگڑا کر رہا تھا، اس کی وجہ سے فساد برپا تھا، اس کی وجہ سے تھانے اور کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑ رہے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، تم مسلمان ہو تو مسلمان کہتے اسی کو ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہماری وجہ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہماری وجہ سے کسی کا گھر، کسی کا آپسی محبت اور اتحاد نہ ٹوٹے، بلکہ ہماری وجہ سے محبتوں میں چار چاند لگ جائے، ٹوٹتا ہوا گھر جڑ جائے، ٹوٹتا ہوا رشتہ جڑ جائے۔ ہم ایسے بن کر رہیں کہ زندگی ہماری نمونہ بن جائے اور ہمارے پیچھے والے، ہماری نسلیں، ہماری جنریشن ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا 20واں پارہ ہے، سورہ عنکبوت ہے، پہلی ابتدائی آیتیں ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ایمان لے آئے؟ وهم لا یفتنون، ہرگز نہیں، ہرگز اتنا کافی نہیں ہوگا۔ حسب الناس، کیا یہ تم گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ مسلمانوں کا کوئی عمل، تمہارا کوئی عمل مسلمانوں کے عمل سے میل نہیں کھاتا، کوئی ایکٹیویٹیز تمہارے مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز سے میل نہیں کھاتی، تو کیا تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے ہرگز کافی نہیں ہوگا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی جانچا گیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی پرکھا گیا ہے، آزمائش میں مبتلا کر کے، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی مال دے کر، کبھی مال لے کر آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس لیے آزمائش اسی کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اور آزمائش تو آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو خوب نواز دے، ارب پتی کھرب پتی بن جائے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی اس سے بہت راضی ہے اس لیے ارب پتی بنا دیا، اور جسے خاک پتی بنا دیا ہے، ڈیلی مزدوری کرتا ہے، کھاتا ہے، بال بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی کو دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے، دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کیے ہوا ہے کہ کہیں یہ دولت کے نشے میں آ کر کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے،
کہیں کسی کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی کو پنپا تو نہیں رہا ہے، دے کر آزمایا جا رہا ہے کہ دی ہوئی دولت میں سے یہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں، یہ خدا کے گھر میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں، یہ مدرسے اور مکتب میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں، یہ غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے اسے صاحب نصاب بنایا ہے، اسے دولت و ثروت کا مالک بنایا ہے، وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اور برکتیں ڈال دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ناشکری کرتا ہے وہ دردناک عذاب کے لیے تیار رہے۔ بے شک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 3 بندوں کو جانچنا چاہا، امتحان لینا چاہا، اور وہ 3 مرض میں مبتلا تھے، اور تینوں ایسے مرض میں جو لا علاج مرض تھا۔ ایک کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا، دوسرا گنج کے مرض میں مبتلا تھا، گنجا تھا، کوئی بال نہیں سر پر، اور تیسرا نابینا تھا، اس کے دونوں آنکھوں کی روشنی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیک مانگنے والے بھکمنگے کی صورت میں ان تینوں کے پاس یکے بعد دیگرے بھیجا۔ پہلے کوڑی کے پاس فرشتہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بڑی پریشان ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کیا خیریت، لوگ ہم سے گھن کرتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے نہیں، ہمارے کوڑ کے مرض کی وجہ سے لوگ ہمارے گھر والے قریب نہیں آتے، باہر والے کہاں کوئی خیریت پوچھنے آتے ہیں، بڑا برا حال ہے۔ تو اس انسانی شکل میں جو فرشتہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے آیا تھا، اس نے کہا اگر یہ مرض تمہارا دور ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کہا اگر میرا مرض دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کروں گا اور ہمیشہ سر بسجود رہوں گا۔ اس فرشتے نے اس مریض کے بدن پر ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرما دی، اللہ رب العالمین اس کے مرض کو دور فرما دی۔ فرشتہ ہاتھ رکھے اور دعا خدا سے کرے اور اس کا مرض دور نہ ہو، وہ جو کوڑی کا کوڑ کا مرض تھا، فرشتے کے دعا کرتے ہی وہ صحیح سالم تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب صحت مند ہو گیا اس نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، تو نے میری مدد کر دی، میرے جسم سے یہ بیماری ختم ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا، جو لوگ مجھے نفرت کرتے تھے، مکھیاں بیٹھتی تھی، لوگ مجھے گھن کرتے تھے، اب لوگ مجھے قریب آئیں گے، میرے قریب آئیں گے، مجھ سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے، ایک مہربانی اور کر دیں۔ کون سی مہربانی؟ کہا کاروبار کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ایک اونٹنی مل جاتی تو میرے کاروبار کا ذریعہ بن جاتا۔ اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اسے ایک اونٹنی عطا فرما دی از غیب۔ پھر اس فرشتے نے دعا کر دی مولا تعالیٰ اس کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ ماشاءاللہ۔ دعا کر کے فرشتہ چلا گیا، خوب برکتیں ہوئیں، اتنی برکتیں ہوئیں کہ ساری آبادی، سارا جنگل اسی انسان کے اونٹ سے بھر گیا۔ اتنی برکتیں ہوئیں۔ فرشتے کی دعا اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں تھا، لوگ اپنے دروازے پر تک نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اس کے پاس گیا، جا کر کے سلام عرض کیا اور کہا تو بڑا پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا میاں میں پریشان نہ ہوں تو کون پریشان ہوگا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ میرے قریب آنا نہیں چاہتے۔ حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس سے کہتا اگر یہ مرض تمہارا دور ہو جائے تو کیا کرو گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ مسلمانوں، نہ اپنی دولت پر کبھی ناز کرنا، نہ اپنی طاقت پر کبھی ناز کرنا، نہ اپنی جوانی پر کبھی گھمنڈ کرنا۔ یہ جب صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہو جاتی ہے۔ آج جوانی ہے، آج جوانی کے نشے میں نبی کے فرمان کو مت توڑ دینا، آج جوانی کے نشے میں نبی کی سنتوں کو مت روند دینا، آج جوانی کے نشے میں اذان ہوتی رہے مسجد سے دور مت رہنا، آج جوانی کے نشے میں کہیں ماں باپ کو گالیاں مت دینا، آج طاقت کے نشے میں کہیں کسی غریب پر مظلوم پر ظلم کے برسات مت کر دینا۔ اس لیے مسلمانوں، جو تمہارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، یہ سب خدا کی طرف سے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان یاسی کانفرنس، جشن دستار حفظ قرآن۔ اور جب تک اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نعمتوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا رہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ اگر بیماری دور ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا اور اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جو بھیک مانگنے والے کی شکل میں تھا، اس نے دعا کر دی، اللہ رب العالمین نے اس گنجے کے بھی گنجے پن کو دور کر دیا، اسے بھی صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ پھر اس نے کہا ہے مہربان، تو نے تو ایک مہربانی مجھے صحت کر دی، ایک مہربانی اور عطا کر، اگر میرے کاروبار کا بھی بندوبست ہو جاتا تو بڑا مزہ آ جاتا۔ فرشتے نے دعا کر دی، مولا تعالیٰ اسے بھی کوئی ایک کاروبار کے لیے ایک اسباب مہیا عطا فرما۔ کہا تیری خواہش کیا ہے، کیا چیز کا کاروبار کرنا چاہتا ہے؟ کہا مجھے گائے بڑا پسند ہے، ہمیں گائے کا کاروبار کرنا ہے۔ از غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گائے عطا فرمائی اور اس نے دعا کر دی، فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اس کی گایوں میں برکتیں عطا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے اس کی گائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں اتنی وسعتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اتار دی کہ سارا علاقہ اس کا جو تھا وہ صرف اسی کے جانور سے بھر گیا۔ تیسرے شخص کے پاس جو نابینا تھا گیا، اسے سلام کیا، کہا السلام علیکم، خیریت ہے؟ کہا الحمدللہ خیریت تو ہے، لیکن رات دن میرے لیے برابر ہے چونکہ آنکھ میں روشنی نہیں۔ جب آنکھ میں روشنی نہ ہو اور بڑی سی بڑی دولت و ثروت کا مالک اسے بنا دیا جائے، پھر بھی وہ سکھ، وہ چین، وہ آرام، وہ سکون، وہ راحت اسے نہیں ملتا جو ایک بینا کو ملتا ہے، نابینا کو نہیں ملتا۔ مسلمانوں، سب سے بڑی دولت اگر تمہارے ہمارے پاس ہے اللہ کی تو صحت و تندرستی۔ اگر کوئی کہے کہ تمہارا دونوں پاؤں کاٹ لیا جائے، تمہیں ہندوستان کا راجہ بنا دیا جاتا ہے، تو کیا تم گوارا کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تم اس سلطنت پر لات مار دو گے، کہو گے کہ نہیں، ہمیں تو اپنے دونوں پاؤں ہی عزیز ہیں، اپنی تمام ضروریات کے لیے ہمارے یہی کافی ہیں، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں جو اللہ نے صحت دی ہے یہی ہزار نعمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو، اور جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہے، اور جو ناقدری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں اسے چھین لیتا ہے، وہ نعمتیں اسے اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ میرے پاس تو آنکھ میں بینائی نہیں ہے، میرے سامنے رات اور دن برابر ہے۔ فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں تھا، بھیک مانگنے والے کی شکل میں، اس نے کہا اگر تمہارے آنکھ میں بینائی آ جائے تو کیا کرو گے؟ کہ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر و احسان، اگر اس نے ہی نابینا کیا ہے، اگر وہ آنکھوں میں روشنی دے دے، بینا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنا۔ فرشتے نے اس کے دونوں آنکھ پر ہاتھ ایسے پھیرا، آنکھ میں روشنی آ گئی، وہ خوشی سے فرط مسرت سے جھومنے لگا۔ اس نے کہا میاں تم نے اتنی مہربانی کی ہے، ایک مہربانی اور کر دے۔ کہا کیا؟ کہا میں تو اکیلا بیٹھا رہتا تھا، نابینا تھا، کسی کام کا نہیں، معالج کے پاس نہیں جا سکتا تھا، خود سے طبیب کے پاس خود سے نہیں جا سکتا تھا، اپنی ضرورت خود سے پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب تو آنکھ ہو گئی، اب تو روشنی آ گئی، اب تو بینائی آ گئی، اب تو دیکھنے کی صلاحیت ہو گئی۔ پہلے تو کسی کے پاس ہاتھ بھی پھیلاتا تھا تو مدد کر دیتا تھا، نابینا ہے، لیکن اب تو آنکھ آ گئی، اب تو کسی کے پاس سائل بن کر بھی نہیں جا سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی کاروبار کر لوں، اگر مجھے کاروبار کا کوئی اسباب مل جاتا تو میں تیرا اور شکر گزار بن جاتا۔ کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا جو تمام انبیاء کو بکریاں پالنا پسند ہے، مجھے بکریوں کا کاروبار بڑا پسند ہے، بکری پالنا بڑا پسند ہے۔ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اسے بکری بھی مل گئی، بے پناہ برکتیں ہوں۔ 10-20 سال 25 سال ہو گئے، اور ان تینوں کے اپنے اپنے حلقے میں جو جانور ان لوگوں نے پسند کیے تھے، اللہ رب العالمین نے عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے اتنی برکتیں ہوئی کہ سارا کاروبار ان لوگوں کا جو اوج سریا تک خوب برکتیں۔ اب دیکھو اللہ کی آزمائش کیسے آتی ہے، بس یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء سے جڑو، مدرسے سے جڑو، علماء کی قدر کرو، اور ان کے پاس جب بیٹھو گے تو تمہیں دینی شعور آئے گا، تمہیں عقل سلیم آئے گی، تمہیں دنیا اور دنیا کی محبتوں سے آزاد ہو کر اللہ اور رسول کی محبت تمہارے سینے میں آئے گی۔ اس لیے کہ یہ دنیا سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا ہی کی طرف کر دیتا ہے، اور جب کوئی پروردگار سے محبت کرتا ہے، رب کے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے نیک اور صالح اور بردبار بنا دیتا ہے۔ جو چیز چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ 25-30 سال کے بعد وہی فرشتہ بھیک مانگنے والے کی شکل میں پہلے والے شخص کے پاس جو کوڑھی تھا، جس کا کوڑھ کا مرض ختم ہوا تھا، اس کے پاس گیا اور اس نے صدا لگائی، اے اللہ کے بندے، اس رب کے نام پر مجھے صرف ایک اونٹنی دے دے
جس نے تیرے کوڑ کے مرض کو دور کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ناراض ہو گیا، کہ کون کہتا ہے میرے کوڑ کے بارے میں کہاں کوڑی تھا، مجھے کہاں کوئی مرض تھا، لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب ہمارا مسلمان بھائی مڈل کلاس ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، نیک لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، مسجد آنا جانا ہوتا ہے، علماء نماز ہوتا ہے، علماء سے دوستی ہوتی ہے، اور جہاں ارب پتی ہو گیا، جہاں کروڑ پتی ہو گیا، پھر نیک لوگوں سے کہاں دوستی، پھر تو شرابی کبابی جوالی سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ پیچھے گھوم کر نہیں دیکھتا، اس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، پھر یہ دین سے باہر نکل جاتا ہے، یہ فلمی دنیا کے ایکشن میں آ جاتا۔ دیکھتے نہیں ہیں اچھے بھلے نوجوان آج ایسا بال کٹا کر چچندر سے بھی زیادہ بدشکل ہو۔ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو فیشن ہے، یہ فیشن کے نام پر تمہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، تمہیں شریعت سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تم ہو کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ رب کی طرف سے آزمائش کے لیے پہنچا اور آواز لگا، اس نے کہا مجھے کہاں کوڑ کا مرض، کون ہے جو مجھے کوڑھی کہتا ہے؟ تو کوڑھی، تیرا باپ کوڑھی، تیرا پورا خاندان کوڑھی۔ لان و تان کر کے نکال۔ فرشتہ نکلتا ہوا اس نے کہا، وہ تو سمجھا کہ کوئی انسان ہے، مانگنے والا، فقیر ہے، بھیک مانگنے والا، حالانکہ وہ رب کا فرشتہ تھا، رب کی طرف سے آزمائش آئی تھی۔ نکلتے ہوئے فرشتے نے کہا مولا اگر یہ جھوٹ کہتا ہے تو اسے ویسا ہی کر دے جیسا، اگر جھوٹ کہتا ہے تو ویسا ہی کر دے۔ اتنا کہنا تھا، ابھی چند قدم باہر ہی نکلا تھا کہ پھر کوڑھی ہو گیا کوڑ کے مرض میں، اور سارے جانور، اونٹ، اس کے اونٹنیاں سب جنگلوں میں جہاں جہاں چر رہے تھے وہیں مر گئے۔ اب اس نے کہا دوڑو پکڑو اس فقیر کو بلاؤ۔ فقیر تھوڑے تھا کہ ملتا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے آیا تھا۔ یہ سے ادھر سے گیا ادھر پار ہو گیا، دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے کے پاس بھی ویسے ہی آواز لگائی، دوسرے نے بھی پہلے ہی والی کی طرح انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا مولا اگر یہ سچ کہتا ہے تب تو کوئی بات نہیں، اگر یہ جھوٹ کہتا ہے تو اسے اسی طرح کر دے جیسا یہ تھا۔ دوسرا بھی ویسے ہی گنجا ہو گیا اور اس کے بھی سارے جانور مر گئے، جیسے جہاں تھا وہیں صفر تھا، زیرو تھا، زیرو کا زیرو ہو گیا۔ اللہ نے اسے ہیرو بنایا تھا، اللہ نے اسے دولت و ثروت دی تھی، اللہ نے اسے صحت و تندرستی دی تھی، وہ ناشکرہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتیں چھین لی، صحت و تندرستی چھین لی، پھر ویسا ہی ہو گیا جیسا وہ پہلے۔ لیکن سنو، جب تیسرے کے پاس گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب وہ تیسرے نابینا شخص کے پاس گیا، اس نے کہا اے شخص، اللہ کے نام پر مجھے صرف ایک بکری دے دے تاکہ میں بھی اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکوں، جس نے تجھے نابینا سے بینا کر۔ آواز لگائی، فرشتے نے سمجھا تھا جیسے پہلے دو لوگوں نے انکار کر دیا، تیسرا بھی انکار کر دے گا۔ تیسرے سے جب اس نے سوال کیا ایک بکری مجھے بھی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دے دے، اس نے کہا میرے اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اس اللہ کے نام پر جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی، جس نے مجھے صحت عطا فرمائی، جس نے نابینا سے بینا بنایا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نام پر مجھ سے ایک بکری نہیں، تو جتنا لے جانا چاہتا ہے لے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا لے جانا چاہتا ہے لے کے چلا جا۔ بہت اچھے۔ فرشتہ خوش ہوا، مسکرایا اور دعا کر دیا مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے، تو نے اسے صحت دی، تیرا شکر گزار بنا ہوا ہے، تو نے اسے نعمتوں سے مالا مال کیا، تیری شکر گزاری میں زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اور اس کی نعمتوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ خوب برکتیں ہو گئی۔ مسلمانوں اس حدیث قدسی کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور تمہیں جو طاقت دی گئی ہے، جو صحت دی گئی ہے، جو دولت و ثروت دی گئی ہے، یہ آزمائش ہے، آزمائش۔ جسے بہت مل گیا وہ بھی آزمائش میں ہے، جسے کم ملا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، کہ کہیں فقر و فاقہ کے سبب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنے لگے کہ مجھ پر مصیبت، مجھ پر پریشانیاں، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آگاہی فرمائی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کہے لوگو تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تو تمہاری ہاتھوں کی کرتوتوں کی دین، تمہاری ہاتھوں کی دین ہے، اور ویعفو عن کثیر، اور تمہاری بہت ساری غلطیوں کو رب تبارک و تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آخری بات کہوں اور اپنی بات میں مکمل کروں۔ آپ حضرات نے تقریریں بہت سنی ہیں، سنتے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اپنی عملی زندگی میں آپ تبدیلی پیدا نہ کریں۔ آج دیکھیں ذرا نظر اٹھا کر،
مسجدوں میں جیسے کل چند نمازی تھے ویسے ہی آج بھی کل چند نمازی، لیکن ان قریب چند روزوں کے بعد جب روزہ شروع ہوگا، رمضان آئے گا، تو بے نمازی بھی نمازی بن جائے گا۔ سمجھتے ہیں روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں سال بھر کے لیے مسلمانوں کے لیے ٹریننگ ہے، کہ جیسے تم رمضان میں سمجھتے ہو کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اس میں دن میں روزہ رکھنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ مسلمانوں ایک مہینے میں تمہیں یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جیسے رمضان میں تم روزہ رکھتے ہو اور یہ برداشت کر کے سمجھتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھا ہے، فقر فاقہ سے رکھا ہے، وہ کیسے رہتا ہوگا، اس کے بھوک کا احساس کرتے ہو، اور تم سے پہلے والے لوگ روزہ رکھ کر متقی پرہیزگار بن گئے، تو تم بھی متقی اور پرہیزگار بننے کی ایک کوشش کرتے ہو، روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اے مسلمانوں، جیسے ایک مہینہ ماہ رمضان میں تم نیک بن کر رہتے ہو، سال کے 12 مہینے اسی طرح رہو۔ یہ ٹریننگ ہے۔ حج کے ٹائم بھی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، حج کے موقع بھی سارے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جرمنی سے، جاپان سے، انگلینڈ سے، ہالینڈ سے، تھائی لینڈ سے، جہاں کہیں سے بھی، لیکن جب وہ مسلمان حج کرنے آتا ہے تو اسے حکم دیا گیا ہے صرف ایک ہی طرح کا کپڑا سارے لوگ پہنیں گے۔ کیا ہے وہ؟ ایک ہے چادر اور ایک ہے اظہار بند، دو چیزیں، دو کپڑے، وہ بھی بغیر سلے ہوئے، چاہے وہ بھارت کا ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، یا بنگلہ دیش کا ہو، یا دنیا کے کسی ملک کا ہو، اگر وہ حج کرنے حاجی گیا ہے تو انہی دو کپڑوں میں وہ حج بیت اللہ کرے گا، طواف کعبہ کرے گا۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مائی کا لال پیجامہ کرتا نہیں پہن سکتا ہے، اجازت ہی نہیں، اس کا حج ہی نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ تو مردوں کو یہ دو کپڑے اور عورتوں کو وہی لباس جو پہنتی ہیں، اوپر سے ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، پردے میں ملبوس کر دیا جاتا ہے۔ وہاں بلا کر مسلمانوں کو رب تبارک و تعالیٰ کیا ٹریننگ دیتا ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک بنا کر پیدا کیا ہے، تم آپس میں انیک نہ بنو، آپسی اتحاد کو مت توڑو، آپس میں ٹولے میں، برادری میں، ذات میں، محلے میں، ملک میں، زبان میں، بھاشے میں بٹوارا مت کرو۔ یہاں آ کر تمہیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جیسے تم مکہ اور مدینہ میں ایک شکل میں ہو، ایک صورت میں ہو، ایک لباس میں ہو، جانا تو اپنی پوری زندگی تمام مسلمان ایک بن کر زندگی گزارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان آسی کانفرنس، جشن دستار حفظ قرآن۔ حافظ ملت کا واہ 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 واہ، لاجواب بھائی، حافظ ملت کا مشہور قول ہے کہ اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے، زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اتحاد کو برقرار رکھو۔ آج ٹولے ٹولے میں، تفرقہ تفرقہ میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد ایک ہے، بلکہ میں کہتا ہوں منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا خدا، دین بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اے مسلمانوں، تم ایک پلیٹ فارم پر جیسے کل تھے، اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھو، وہ 313 تھے تو لڑتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ ہم سب قرآن ہے، لیکن پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ ہمارا قرآن کب کھلتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تب جب کسی میں جھگڑا ہو جاتا ہے قسم کھانے کے لیے۔ مسلمانوں، یہ دعا تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے۔ مسلمانوں، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت کا سامان ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے پڑھاؤ، اور اس کے تمام اقوال پر عمل کرو، تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، بس ایک فارمولے کے ساتھ
مکمل کرتا ہوں. ایک دیہاتی باپ اپنے 3 بیٹوں کو بلاتا ہے اور نزا کا وقت ہے, مرنے والا ہے. وہ کہتا ہے بیٹے ذرا 3 لکڑیاں لے کر آنا. تینوں بیٹے لکڑیاں لے کر آ گئے. ایک ایک لکڑیاں تینوں کے ہاتھ میں دے دی گئی. پہلے کو کہا توڑ کر دکھا دے, اس نے طاقت لگائی توڑ دیا. دوسرے کو کہا توڑ کے دکھا دے, دوسرے نے بھی طاقت لگائی توڑ دیا. تیسرے کو کہا تو بھی توڑ دے, تیسرے نے بھی طاقت لگائی لکڑی کو توڑ دیا. پھر باپ نے کہا سنو 3 اور لکڑیاں لے کر آؤ. 3 اور لکڑیاں آئی اور تینوں کو ایک جگہ یکجا کر کے جمع کر کے باندھ دیا. پھر کہا پہلے والے سے تم اسے توڑ کر دکھاؤ, نہیں توڑ سکا. دوسرے والے کو دیا, کہا تم تینوں کو ایک ساتھ توڑ کر دکھاؤ, نہیں توڑ سکا. تیسرے والے کو دیا, کہا ان تینوں کو ایک جگہ جب جمع میں نے کر دیا ہے توڑ کر دکھا دے. تینوں بچے یکے بعد دیگرے زور آزمائی کر چکے لیکن لکڑی توڑ نہ سکے. باپ نے کہا بیٹا میری یہ نصیحت یاد رکھنا, جب تینوں آپس میں بھائی تم ان لکڑیوں کی طرح ملے رہو گے, اتحاد سے رہو گے, اتفاق سے رہو گے, کوئی مائی کا لال تمہارا بال باقا نہیں کرے گا. اور جہاں ان لکڑیوں کی طرح بکھر گئے تو جو چاہے گا بے پیندی کے لوٹے کی طرح لات مارے گا. ٹھیک مسلمانوں, تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. جب تک تم ایک بن کر رہو گے تمہاری طاقت اتحاد ہے, اور مخالفین کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان ایک ہے اور اتحاد کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ نفاذ کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے, مولا تعالی انہیں دین کا بہترین رہبر بنا کے قوم کے اندر بھیجے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے دین کا بہترین کام لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.